السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 8ویں ایپیسوڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے حوالے سے دائی حلیمہ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج عام تھا کہ دیہات کی عورتیں شہروں میں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں جاتیں اور مالدار بچوں کو لینے کی کوشش کرتیں تاکہ بچوں کے والدین سے انہیں اچھی اجرت ملے۔ چنانچہ دیگر عورتوں کے ساتھ دائی حلیمہ بھی بچے کی تلاش میں مکہ آئی اور اپنی ساتھیوں کے ساتھ بچے کی تلاش میں لگ گئی۔ سبھوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن یتیم جان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ جب حلیمہ کی تمام ساتھیوں کو بچہ مل گیا اور اسے بچہ نہ ملا تو انہوں نے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو لے لیا جائے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے نفع پہنچائے گا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جیسے ہی میں اسے لے کر خیمے میں آئی اور دودھ پلانا چاہا، میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، یہاں تک کہ میں ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بھائی کو یعنی اپنے بیٹے کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا۔ اور حارث بن عبد العزیٰ جب اونٹنی کا دودھ دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے دوہا اور مجھے پیٹ بھر کر دودھ پلایا اور خود بھی سیراب ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے حلیمہ، اللہ کی قسم، ہمیں ایک مبارک جان ملی ہے، اللہ نے ہمیں اس کے سبب وہ کچھ دیا ہے جس کی ہم امید نہیں کرتے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں، ہم اس رات آسودہ ہو کر چین کی نیند سوئے، جبکہ اس سے پہلے دودھ کی کمی کی وجہ سے ہمارے بچے رات بھر روتے رہتے تھے اور ہم چین سے سو نہیں پاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں گھر کے لیے روانہ ہوئی تو وہی گدھی جو کمزور اور لاغر تھی اور آتے وقت سبھی ساتھیوں سے پیچھے رہا کرتی تھی، اس میں اتنی جان اور طاقت آ گئی کہ وہ قافلہ میں سب سے آگے چل رہی تھی۔ میری ساتھیوں نے کہا، اے حلیمہ، کیا یہ تمہاری وہی گدھی ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں، یہ وہی گدھی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے اس بچے میں تمہارے لیے خیر اور بہتری رکھا ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ پھر ہم اپنے گھر بنو سعد آ گئے۔ اس سال ہمارے علاقے میں سخت قحط سالی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے سے پہلے بکریاں بھوکی رہتی تھیں اور تھن دودھ سے خالی رہتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لانے کے بعد بکریاں پیٹ بھر کر اور آسودہ ہو کر گھر آتی، ان کا تھن دودھ سے بھرا رہتا، پھر ہم اور ہمارے بچے دودھ پیتے، جبکہ اس وقت کسی اور کو دودھ کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے جانوروں میں بالکل بھی دودھ نہیں رہتا۔ وہ لوگ اپنے چرواہے سے کہتے کہ بکریاں وہیں چرایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کے چرواہے چرایا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اسی طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے بدلے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے نوازتا رہا، ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا رہا اور ہم لوگ عیش و عشرت میں جیتے رہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ رہا تھا، 2 سال ہی میں وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چکا تھا۔ پھر ہم اسے ان کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ان کی وجہ سے گھر میں برکت کو دیکھ کر ہم نہیں چاہتے تھے کہ بچہ ہم سے دور ہو جائے۔ ہم لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ بچہ ہمارے پاس رہے۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا، بچہ ابھی ہمارے پاس ہی رہنے دیجیے، کیونکہ ابھی اس پر بیماری کا خطرہ ہے، اسے مکہ کی وبا و امراض لگ جانے کا ڈر ہے۔ بہت اصرار کے بعد
بی بی آمنہ راضی ہو گئیں اور ہم بچے کو لے کر دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔